بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ خوش روئی سے ملاقات کیجئے، اس سے کتنا نفع ہوگا۔ سن لیجئے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ نیکی یہی ہو کہ اپنے بھائی سے خوش روئی سے ملو۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی قرار دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے ان مرحلوں کے آداب سکھائے، وہاں ملاقات کے آداب بھی سکھائے۔ ان تمام آداب میں بنیادی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کسی بھی طرح تکلیف نہ پہنچے، بلکہ دوسرے کے لیے خوشی اور راحت کا سامان میسر ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عبادات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اچھے اخلاق کو نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کسی انسان کی زندگی کو اسلامی تعلیمات میں ایک عمدہ معاشرتی زندگی میں ڈھالنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور سکون کا باعث ہوگا۔ اور اگر کسی کے اخلاق برے ہوں گے تو وہ خود بھی زندگی کے لطف و سرور سے محروم رہتا ہے، اور جن لوگوں سے اس کا واسطہ ہوگا ان کی زندگی بھی بے مزے اور تلخ والی ہو جائیں گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو کچھ عطا کیا جائے اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق الحسن، یعنی اچھے اخلاق۔ انہی اچھے اخلاق میں سے ایک خلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں سکھایا، فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خوش روئی سے ملو۔ خندہ پیشانی، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، لیکن دور جدید میں یہ کام انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور ایک بہت بڑی عبادت اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سبوں کو اخلاق نبوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com